أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الطلاق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم. ترتیب کے خلاف آ رہا ہے. بتایا گیا نا جب 16 لینوار پہ پڑھ جائے تو ناظرہ والے پہ آپ توجہ فرمائیں اور صحیح طرح غور سے تلاوت سماعت فرمائیں. یعنی اس کا اشارہ تو میں نے کیا لیکن لانے کا کہا ہے. ٹھیک ہے 7 آیتیں ہوں گی. یہ سورہ طلاق ہے. بروزے کیا ہے؟ آج سنڈے ہے، اتوار ہے. ان جیسوں کو ان پڑھوں کو نہیں دینا نا فی الحال. ٹھیک ہے آپ جو نا جو پڑھ لکھے ہو اسکول والے اردو والے ان کے اتنے جاہلوں والے کام نہ کریں نا آپ لوگ. ٹھیک ہے شاباش توجہ فرمائیں. وہ والی ایک آپ کے پاس موٹی تفسیر ادھر دو. طلحہ پڑھ لکھے ہو یا نہیں بس کھول کے رکھو. میں صرف بعض دفعہ دیکھنی ہوتی ہے. شاباش اس کو بھی قریب رکھو. شاباش جی. کتنی آیتیں ہیں سورہ طلاق کی؟ اور طلاق پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ طلاق دو گے پھر شادی کر کے؟ سوچ سمجھ کے شادی کرو نا کہ بھائی وہ سونی جی ہوئے، دیندار ہوئے، نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے. سمجھ آئیے. بعض دفعہ وہ بھی راست نہیں آنی. آپ بھی ہو جی بنے ہو انہیں آپ بدماش ہو تو بیوی آخو جی بوڑی ہو پور پر ہی ہوئے کو آپ بھی ذرا فرشتے بنے ہو نا نیک متقی. سمجھ آ رہی بات؟ اب ترجمہ بڑے تو سنتے نہیں ہیں. میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. ہمیں نہ جمعہ پڑھانے دیتے ہیں نہ کوئی درس دینے دیتے ہیں. پتہ نہیں مجھے میں کوئی ان لیگل بندہ ہوں. کیوں جی؟ ڈر لگتا ہے مجھ سے. پتہ نہیں اتنا بڑا بندہ تو نہیں ہے. بچوں کو ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید میرے پاس ڈگری نہیں ہے نا 8 سال والی. یہ وجہ ہوگی شاید، یا کوئی اور وجہ ہے
کیا خیال ہے؟ تو بہرحال جو بھی وجہ ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرما دیں، عمل بھی نصیب فرما دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سنیں، سماعت فرمائیں، پورے ہوں دینا میں نا چلیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اس میں ایک تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ ہے، سورت کے آخر شروع میں ہم کچھ نہ کچھ بتا دیا کر یاد دہانی کے لیے، تاکہ کوئی اگر سنتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو پچھلے کا پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ترجمہ کہاں سے۔ پلے اسٹور میں جو ترجمہ ہے آسان مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مدذ العالیہ، بہت بڑے ہمارے اکابر ہیں اور موجودہ زمانے کے بہت ہمارے لیے اساتذہ ہیں، علمی اساتذہ، دنیاوی دینی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے ایک تو ترجمہ با محاورہ کیا ہے، پھر نیچے اوپر پہ لفظی ترجمہ، پھر نیچے با محاورہ، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اردو اور عربی کے مکس مشترکہ الفاظ کو بھی آپ کو بتائیں، تاکہ ترجمہ آپ جہاں کہیں بغیر ترجمے کے تلاوت کریں تو آپ کو تھوڑا سا کیا ہو ترجمہ ہے۔ یا ایھا النبی، یا دیکھو آپ کو آنا چاہیے ترجمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نزدیک، اے پیغمبر یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ایو مطلب اے، النبی نبی، اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جب، طلقتم جب تم طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، فطلقوہن تو طلاق دو ان کو، لعدتہن ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدہ اور شمار کرو گن لو عدت ان عدت کو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ربکم جو رب ہے تمہارا، لا تخرجوہن نہ تم نکالو ان کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے۔ ان کے گھروں سے مطلب کیا؟ شور کا گھر بھی ہے نا، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ شور کا گھر ان کا گھر ہے نا، بیویوں کا، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب شور کا گھر، بیویوں کا گھر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ ہیں نا، تو گھر تھوڑے تھوڑے الگ الگ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ہی تھے لیکن الگ الگ تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب امت کو، مردوں کو بھی مسائل بتائے جا رہے ہیں سمجھ آ رہی؟ ان کے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ وہ نکلیں، نہ نکالو نہ وہ نکلیں، بات سمجھو مسئلوں کو، آگے کھل کے آئے گا، الا مگر ان یاتینا یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینہ کھلی، وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعدی اور جو تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے، یعنی نکلے گا، توڑ دے گا، منع کی باتوں سے منع نہیں ہوگا، فقد تو تحقیق ظلم نفسہ اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، لا تدری نہیں تم جانتے، تدری یدری مطلب جاننا، علم، ادراک، سمجھائی، سوچ، لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ، لعل شاید کے معنی میں، لعل شاید یہ حروف کیا ہیں؟ یہ ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تعجب وغیرہ کہتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث پیدا کر دے، بعد ذالک اس کے امرہ کوئی صورت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگوں عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، تم نہیں جانتے ارشاد اللہ۔ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرتے، جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے علیحدگی ہو جائے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ضروری ہے، اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ 228 میں گزر چکا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو ان کی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد ان کو 3 ماہواریاں آ جائیں، سمجھ آئی؟ 3 مہینے کہ ماہواریاں آپ سمجھ لو، عورتیں سمجھتی ہیں، سمجھ آئی بات؟ 3 مہینے کے، ہر مہینے ان کی عدت کے ایام ہوتے ہیں، مینسز، ایام حیض، ٹھیک ہے جی، 3 دن کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، یہ 1 مہینے کے اندر ترتیب ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں طلاق دینے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو وہ ایسے وقت طلاق دیں کہ عدت شروع ہونے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ
ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو ماہواری آ رہی ہو، بلکہ ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے جماع بھی نہ کیا ہو۔ اس حکم میں دو مصلحتیں ہیں خاص طور پر قابل ذکر۔ ایک یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اول تو جب میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ قائم رہے، ٹوٹے نہیں، اور اگر طلاق کے ذریعے اس کے ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر شریفانہ طریقے پر ہو، جس میں فریقین میں سے کوئی دوسرے کے لیے ناواجبی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو، یا اگر ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں دونوں جمع کر چکے ہوں، تب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ایک مرتبہ بھی جمع نہ ہوا ہو تو عام طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بیوی کی طرف شوہر کی رغبت اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ طلاق کسی وقتی بے رغبتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہواری کے دوران طلاق دی جائے تو عورت کے لیے عدت کا زمانہ بلا وجہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماہواری کے دوران طلاق دی گئی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگی، اس لیے عدت اس وقت شروع ہوگی جب عورت اس ماہواری سے پاک ہو جائے، اگلا یعنی پھر دوبارہ ماہواری آنے کا انتظار کرے، اس سے عورت کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ لہذا حکم یہ دیا گیا کہ طلاق ایسے طور میں دی جائے جس میں جمع نہ ہوا ہو۔ یہ اس آیت کی وہ تفسیر جو اکثر مفسرین نے اختیار کی ہے، اور اس کی تائید کچھ صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، وہ آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دو، اور مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جب بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق یعنی اس طلاق ایسی طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہو۔ تین ہوتی ہیں نا، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ، یاد رکھنا۔ پہلی دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپشن ہوتا ہے واپس، سمجھ آئی، بوس و کنار کسی ذریعے سے اس کو واپس لے آئے، راضی کر لے، آپس میں کوئی خاندان بیٹھ کے راضی کر لیں، سمجھ آئی نہیں گل؟ گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے اس دوران سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا، اور اگر حالات معمول پر آ جائیں تو طلاق سے رجوع کر لی جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ عدت کے دوران شوہر کے ذمے واجب ہے کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو اپنے گھر میں رہائش فراہم کرے، اور عورت کے ذمے بھی یہ واجب ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں رہے، عدت گزارے اور کہیں نہ جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ صورت اس سے مستثنیٰ فرما دی ہے جب صورت کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لڑائی جھگڑے میں بدزبانی کرنے لگے۔ اس صورت میں بھی اس کا شوہر کے گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اسی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات باہمی جھگڑے کی وجہ سے لوگ طلاق دے ڈالتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں نکاح کا رشتہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا، ممکن ہوگا جب طلاق رجعی دی گئی ہو، سمجھ آئی؟ یہ نہ ترے گولیاں مار دے کر ایک طلاق، بات سمجھ آ گئی ہے؟ کدبی نہ کہ ترے طلاقاں بہت بڑی گولی ہے، یہ سمجھو کہ بندہ مار گیا ہے قدم اینو صحیح پتہ ہو سی کس طرح ہوئی ہے، ڈریک ہوئی ہے یا 1 2 3 تھوڑا اشارہ نال فرما دیں، ایسا نہیں سمجھ آنی نہیں، بیوقوف بندے نے یہ پرائیویٹ گل کرتا ہے اس نے۔ بہرحال سمجھ رہے ہو، بڑے بڑے جوان ہو رہے ہو نا، سمجھنے کی باتیں ہیں بھائی۔ بعض پٹھانوں میں نا جلدی بھی 15 16 سال نے بھی چھک دینے، اچھی گال ہے، لڑائی ہوتا ہے نا، شادی جلدی ہوتا ہے نا، کتنا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس دور میں زیادہ جلدی ہو، جوان بھی ہونا چاہیے کہ طاقت ہو نہیں، 15 16 17 سال 18 سال، قانون بھی بنے ہوئے ہیں، قانون شون نہ کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت نے جب اجازت دی ہے نا، مختلف علاقوں میں مختلف خوراکیں ہوتی ہیں، بنا سمجھے تو کیا کرے، ہاں سمجھ آئی، نکاح کرنے سے بندہ بے حیائی سے بچتا ہے بلکہ ثواب کماتا ہے اسے، سمجھ آئی، وہی کام جائز طریقے سے حلال طریقے سے کیا جائے ثواب ہے، اور غلط طریقے سے کریں گے تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا۔ جب طلاق رجعی دی گئی ہو، اس لیے اس آیت میں طلاق دینی بھی ہو تو رجعی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی دونوں کے ہاتھ سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی دونوں کے ہاتھ سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ بڑی بات سمجھنی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَوِي عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ فَإِذَا بَلَغْنَ پھر جب وہ پہنچیں اجلہن اپنی مدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو،
بیمار ہو دیکھو طلاق کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق دی ہے نا، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ماں باپ کے گھر بھیج دو، غلط طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اپنے گھر میں رکھو تاکہ کوئی نہ کوئی پرانی یادیں آئیں، کوئی سین یاد آ جائے، کوئی بچوں کا خیال آ جائے کہ آپس میں پھر دل نرم ہو جائیں، پھر جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں۔ طلاق کا لفظ اتنا خطرناک ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت بھی نازل کیے، احکام بھی بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا نا کوئی نفس، جس طرح ہمارے ایموشنلز ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ لفظ طلاق۔ سمجھ آ گئی بات؟ بمعروف، بھلے طریقے سے، او فارقوہن، یا جدا کر دو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے سے کے ساتھ، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، دو عدل والوں کو، منکم، تم میں سے، واقیموا شہادت، اور قائم کرو شہادت گواہی کو، للہ، اللہ ہی کے لیے، ذالکم یعظو، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من کانا، ایسے جو کوئی ہو، یؤمنو، ایمان رکھتا ہو، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ، وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ۔ مخرج کا مطلب کیا بتاتے تھے آپ کو ہم؟ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں، مخرج کی جمع مخارج، مخارج الحروف کا مطلب کیا ہے؟ مخرج نہیں پتہ؟ حروف کے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ کو، نکلنے کے راستے کو مخرج کہتے ہیں۔ یہ بات اسمبلی میں بھی ہو رہی تھی وہاں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے پتہ نہیں خروج، خروج لکھا ہوا تھا یا پتہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ اور بیچ میں ایک اور آ کے لوچ ڈال دی اس نے، علماء نے اس پہ بات کی کہ بھائی اخراج، نہیں اخراج لکھا ہوا تھا میرے خیال ہے، اخراج، اخراج کا مطلب نکالنا، خروج کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ تو میں یعنی دروازے کے اوپر مخرج لکھ سکتے ہیں ہم، بات سمجھ گئے ہو؟ اسمبلی نہ دروازہ ہوئے یا اپنا گھر نہ دروازہ ہوئے۔ پھر جب عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک لو، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں، داڑھی منڈے نہ ہوں۔ سمجھ آئی؟ یہ بھی بات یاد رکھنا۔ اور اللہ کی خاطر سیدھی گواہی دو۔ لوگوں، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اس اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم 6:30 تک کوشش کرتے ہیں، جتنی ہو جاتی ہوں گی، کیونکہ تشریح زیادہ ہے۔ یہ صورت، اس صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے جب شوہر نے طلاق رجعی دی ہو۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں بھائی صاحب، آج کل رو رہے ہوتے ہیں، بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہو غصے میں طلاق دے دی، 3 دے دی، فلاں دے دی، یہ دے دی۔ کیوں دیتے ہو 3 طلاق؟ تین کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ یہ مسئلہ سمجھو، وہ نکل جائے گی، نکاح سے فارغ ہوگی، دوبارہ نہیں آئے گی، پھر کب آئے گی پتہ ہے نا؟ حلالہ ہوتا ہے، حلالہ ایسا پوچھو نا، جس کی ماں باپ پچھڑے ہوں نا اس سے پوچھو۔ بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس، ہمارے ساتھ بچے پڑھتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ماں کے پاس جا رہا ہے بیچارہ، اب ابے نے دوسری کر لی، ماں کو تو پیار ہے بچے سے پیدا ہوا ہے، کبھی والد کے پاس رہ رہا ہے، دادوں کے پاس رہ رہا ہے، کبھی ماں کے پاس رہ رہا ہے۔ یار ہم اولاد سے کیوں، اولاد کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اولاد پیدا کی ہے، جوان ہو گیا بچہ، ان کے ساتھ زیادتی، یہاں بھی ایک آیت ہے۔ تو مقصد سمجھ آ رہے ہو؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس پہ یہ پورا رکوع کا ترجمہ آج نہیں ہو سکتا ہے، یا تو آپ 7 بجے تک بیٹھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو 3 کو بات سمجھ لو، بات زیادہ لمبا چوڑا گفتگو سے بہتر آپ بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ 3 کام نہ کرنا، بلکہ ایک والا کام بھی نہ کرو نا۔ سمجھ آئی؟ ایسے الفاظ کہو ہی نہیں، کیا کرو؟ مشورے کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، کسی اور کے گھر ٹوٹے ہوئے، آپ لوگوں کے اندر اتنا ایک کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، بات کر سکتے ہو، آیتیں پیش کر کے ان کو سمجھاؤ، قائل کرو کہ یار یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، کیوں گھر پر بات کر رہے ہو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ طلاق کی سنا دو ان کو، نہیں سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں جب عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کو فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ طلاق سے رجوع کر کے بیوی سے ازدواجی تعلق بحال کرنا چاہتا ہے یا ابھی علیحدگی ہی مناسب سمجھتا ہے۔ عقل ٹکانے آئی اس کے نہیں؟ دونوں صورتوں میں اسے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو کام بھی کرے بھلے طریقے سے کرے، یعنی کہ ڈنگراں اور ذلیل کرے، مارے کٹاوے نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔
طلاق بھی انسانوں کی طرح طریقے سے دی جائے گی. نوٹس آج کل چلتے ہیں نا. اگر نکاح یعنی ایسے بھی اب میں کیا کہوں، لوگ اسٹیٹس پہ پچھلے ریکارڈ بیگم کے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی میں نام تو نہیں لے سکتا لیکن ان کو میں سمجھاتا بھی ہوں آپ لوگوں کو. یعنی وہ 3-4 بچے ہیں ادھر، وہ اشارے کروں گا میں، مطلب سمجھ آ رہی ہے، مقصد سمجھو بات کو. 2-3 بچے بھی ہیں، وہ اتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہی ہے، عزت ابھی نکل گئی تو مطلب اس کو بے عزت کرو گے. اس کی تم اپنی بے عزتی کا وہ کیا کر رہے ہو، مظاہرہ کر رہے ہو، اپنی عزت کو اچھال رہے ہو. اپنے آپ کو کنٹرول بھی رکھو نا. پھر چلو اس نے خلا ملا لے بھی لیے تو اب ایسے تو نہ کرو نا کہ وہ بھی کام بھی کرے، بھلے طریقے سے کرے. اگر نکاح کا رشتہ باقی رکھنا ہے تو طلاق سے رجوع کر لے، آئندہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اگر علیحدگی چاہتا ہے تب بھی شریفانہ انداز میں بھل منسی کے ساتھ بیوی کو رخصت کرے. رجوع کی صورت میں ترغیب دی گئی ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر یہ کہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا. وہ گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ عدل والے گواہوں سے مراد گواہوں کا نیک ہونا ہے. یہ رجوع کا پسندیدہ طریقہ ہے لیکن رجوع کی لازمی شرط نہیں ہے. اسی طرح اگر شوہر زبان سے کچھ نہ کہے لیکن بیوی سے حقوق زوجیت ادا کر لے، ون کے چھیڑے، تنگ کرے، اس کو ٹچ کرے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ اس سے کیا ہو گیا؟ چپ کرنا یار بیوقوف انسان، کنہ نے سامنے بے کے میں بیان کرنا ہوا. زنا نہیں ہوگا. پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں اب ملیں. اللہ نے بندیا، یہ حقوق زوجیت کا ترجمہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ زنا تو تب ہوگا نا کہ جب اس نے طلاق دے دی، زیادہ 3 دے دی، اس کے بعد اس کو کچھ کرے گا، گڑبڑ کرے گا. حقوق زوجیت ختم ہو گئے نا اس وقت. جب ایک دی ہے، رجعی دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، تو اس صورت میں تو اس کو لانے کی گنجائش موجود ہے عدت کے اندر. اور سمجھ آئی نے عدت مطلب آپ 1 منتھ 1 مہینہ سمجھ لو بس. اور گال سمجھ آ رہی نے، بلکہ بوسو کنار ہی کر لے. اب اس نے ترجمہ سمجھے ہو نا انگلش؟ ہاں تو سمجھ صحیح ہے، ٹھیک ہے. بس جوان ہو نا نہ سمجھ آوے سی اس ویلے سن نا بوسو کنار نہ ترجمہ چیٹ جی پی ٹی گوگل پتہ کر کے نہیں، مطلب کسنگ وغیرہ کرنا. سمجھ آئی؟ اب جب بندہ بیان کر رہا ہے تو سننے والے کیا پتہ کوئی سمجھداری ہوں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو بتاتا نہیں کھول کے. پھر اب میں یہاں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کہ قاری صاحب چنگا رولا بڑھایا تھے، آسان خراب کرنا ہے. خیانت ہوگی نا جب میں نہیں بتاؤں گا صحیح. سمجھیں؟ تب بھی رجوع ہو جاتا ہے. تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے. اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب، یعنی وہ 2 میاں بیوی کی بات اکثر وہ سناتے ہیں نا، وہ آپس میں کیا ہے بہت لڑتے شڑتے اور جھگڑتے. انہوں نے آئیڈیا کہا کہ آپ اپنی بیگم کو کھانا کھلایا کریں، منہ میں لقمہ دینا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سنت نہ مطلب ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے. یہ بھی یاد رکھو آج کل بہت الٹے کام ہوتے ہیں، شریعت کو پورا نہیں فالو کیا جاتا. آدھا 2 میاں بیوی کے یہ پرائیویٹ معاملات ہیں. یہ بھی منہ میں لقمہ دینا، ہاتھ پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ شو کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ معاملات ہیں. یہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ہیں. دوسرے لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. دوسرے شو ہو رہے ہوں ایک دوسرے کے سامنے، گھر پوری فیملی بیٹھی ہو اور ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوں، بے حیائی ہے. پھر یہ سنت نہیں ہوگی. یہ بھی سمجھو، مکس گھر میں تو مکس بندے بیٹھے ہیں، کوئی محرم غیر محرم. اور اس کل نہ بھی خیال کرو، ادھی شریعت نہیں چلے گی پوری. یہ ان گواہوں سے خطاب جن کی موجودگی میں شوہر نے طلاق سے رجوع کیا ہو کہ اگر کبھی رجوع کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دینی پڑے تو ٹھیک گواہی دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ تشریح ہوا. یاد رکھنا تلاوت رکوع نمبر 1 کی ہوگی ہے، اور انشاءاللہ ہم بقیہ دوسری نشست میں کریں گے کیونکہ تشریح زیادہ ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ تشریح ہی ہے ہمارے لیے. ہم سادے لوگ ہیں. ہم کیا ہیں؟ سادے لوگ ہیں، سمپل سادے لوگ ہیں. ہمیں مسئلے علماء نے لکھ کے دیے، تشریح ہمارے لیے انہوں نے بیان کی ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم اتنے باریکیوں میں نہیں جا سکتے نا، ہمیں علم ہے. تو عوام الناس ہیں، ہمیں خود بھی، آپ سب بھی سننے والوں میں سے بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ اس لیے ہم اپنی طرف سے زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کچھ مزید آسانی کے لیے سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 کو سبسکرائب کرتے رہا کریں، شیئر کرتے رہا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔